بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ ہمارے گھر میں میری ساس، میرے سسر، میری اکلوتی نند جو 30 کا ہنسا کراس کر چکی تھیں مگر ابھی تک کنواری تھیں، اور ان کے علاوہ میرے شوہر اور میں رہتے تھے۔ میرے شوہر بھی اکلوتے بیٹے تھے۔ یوں چھوٹا سا گھرانہ مل جل کر ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ میرے سسرال والے خاصے پابند ماحول والے تھے۔ اپنوں میں رشتے کرنا، خاص کر بیٹیوں کے لیے، اگر خاندان میں رشتہ موجود نہ ہو تو بیٹیاں بیچاری کنواری ہی ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہ جاتیں۔ مگر غیروں میں رشتہ کرنا گناہ کبیرہ کے مترادف سمجھا جاتا۔ یوں لوگ اپنی ان فرسودہ رسم و رواج سے باہر آنے کو بالکل تیار نہ تھے۔ مگر بیٹا اگر خاندان میں شادی نہ کرنا چاہتا ہو تو غیروں سے لڑکی لانا معیوب نہ سمجھا جاتا، اور اسی چکر میں میری شادی اس غیر خاندان میں ہو گئی۔ میرے لیے تو سب ٹھیک تھا، مگر کل کو میری بیٹیاں ہو جاتی تو جانے ان کے ساتھ کیا معاملہ بنتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا، باقی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، جبکہ مجھے دن کے وقت اکثر رسالے پڑھنے کی عادت تھی، کیونکہ اگر میں دن کو سو جاتی تو رات بھر نیند نہ آتی۔ اسی لیے میں جاگ رہی تھی اور اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ٹھنڈی ہوا سے محظوظ ہوتی ڈائجسٹ کی آخری کہانی پڑھ رہی تھی، جب اچانک مجھے باہر صحن میں ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، مگر جب سایہ کافی گہرا ہو گیا اور مجھے لگا کوئی انسان صحن میں کھڑا ہے تو میں نے اپنا ڈائجسٹ بند کیا اور کمرے سے باہر آ گئی، اور پھر میں نے صحن کے ساتھ لگے دروازے سے باہر جاتے ایک وجود کو دیکھا۔ میں حیران تھی کہ اس وقت کون جاگ رہا ہے جبکہ گھر میں تو سب سو رہے ہیں۔ پھر جب میں نے کسی عورت کا دوپٹہ دیکھا تب میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ مجھے شک تھا کہ کوئی چوری کرنے والے ہمارے گھر ہی گھس نہ آیا ہو۔ میں صحن کے پاس لگے دروازے کے پاس جا کر دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ میں نے دیکھا میری نند واپس گھر میں داخل ہو رہی ہے، اور اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے، اور یہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو، اور اس دوپہر میں باہر کون آیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ ننگے پاؤں باہر سے اندر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور گھورتی ہوئی آگے چلی گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اپنے کام سے کام رکھو، میں جو چاہوں کروں۔ خیر، میں نے بھی کسی بات کا برا نہیں منایا اور واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ لیکن 2-3 دن سے میں محسوس کر رہی تھی کہ سبین کا رویہ بدلتا جا رہا ہے، مجھ سے کھچی کھچی سی رہنے لگی، بلکہ میں تو اس کی ہر بات کا مان رکھنے کی کوشش کرتی۔ خیر، ایک دن باتوں باتوں میں اس بات کا ذکر میں نے اپنے شوہر شیراز سے کیا تو وہ میری بات سن کر الگ برہم ہو گئے اور بولے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری بہن میں کوئی ایسی ویسی بات ہے؟ خبردار، جو آئندہ تم نے میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا۔ شیراز کے منہ سے اتنی تلخ، ترش اور سخت باتیں سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ میری بہنوں کی جگہ ہے، میں بھلا کیوں اس کے بارے میں ایسے سوچوں گی؟ بس یہی کہہ رہی تھی کہ اسے کوئی مسئلہ ہے، تبھی وہ ہم کو بتانا نہیں چاہتی۔ تبھی اگلے دن میں نے پھر شیراز سے نند کا موضوع چھیڑا۔ بات سنے میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر آپ کہیں تو میں سبین کے لیے ایک رشتہ لانا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی اس کی عمر کافی ہو گئی ہے، شادی کر کے گھر بسا لے گی تو اس کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، ورنہ تو یوں ہی مسائل ہوتے رہیں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مارے غصے کے میرے شوہر غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ٹیبل پر پڑا کانچ کا گلاس بھی زمین پر دے مارا۔ مجھے سختی سے منع کیا کہ آئندہ کبھی ایسی کوئی بات نہ کروں۔ حالانکہ سبین میری چھوٹی بہنوں کی طرح تھی، میں اس کا گھر بسانا چاہتی تھی، لیکن اس کے اپنے ہی بھائی کو اپنی بہن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی، لیکن ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی ساس سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا کہ میرے خیال میں
بھائیوں کو ایسے معاملات میں الجھایا بھی نہیں جاتا۔ میں نے اپنی ساس سے اپنی نند کے رشتے کی بات کی تو خلاف توقع انہوں نے اچھے سے جواب دیا۔ بولی کہ ہاں بیٹا، میں بھی چاہتی ہوں کہ سبین کی شادی ہو جائے اور یہ اپنا گھر بسا لے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ان کی اداسی دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ بھی اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اپنے میکے سے کوئی نہ کوئی رشتہ سبین کے لیے ضرور لاؤں گی۔ یہ اگلے دن دوپہر کی بات ہے، جب میں معمول کے مطابق بیٹھی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی، تبھی مجھے باہر ایک بار پھر سایہ نظر آیا، جسے دیکھتے ہی میں باہر گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری نند دوپہر کے وقت کہاں جاتی ہے اور اس کی کیا کیا سرگرمیاں ہیں۔ تو میں نے جا کر دیکھا تو صحن میں کوئی نہیں تھا، لیکن باہر سے ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ باہر جا کر دیکھا تو سبین دروازے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے اس کا یہ رونا دھونا سمجھ میں نہیں آیا۔ تبھی میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ مجھے دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے لگی، یہاں تک کہ مجھے اپنے گھر والوں کو بلانا پڑا۔ لیکن جب تک میں اپنی ساس کو بلاتی، سبین بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر شیراز نے اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا، مگر وہ بدستور بے ہوش تھی۔ پھر ہم نے لاکھ کوشش کی کہ وہ ہوش میں آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہم لوگ اسے ہسپتال لے گئے کیونکہ اس کے منہ سے عجیب سا جھاگ نکل رہا تھا۔ ہسپتال والوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی کیونکہ اس دن ہڑتال تھی۔ تبھی سبین کی حالت بگڑ گئی۔ راستے میں ہمیں ایک عورت ملی، وہ حلیے سے نرس معلوم ہوتی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، تمہاری بیٹی کی تو جان چلی گئی ہے، اب اسے ہسپتال میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ ہمارے تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سبین اس عمر میں چل بسے گی۔ سبین کو گھر لایا گیا، ہر طرف صفِ ماتم بچھ چکی تھی۔ خاندان والوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک 30 سالہ جوان عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جس نے ابھی تک زندگی کی خوشیوں کا مزہ بھی نہیں چکھا تھا۔ کیونکہ مجھے اپنی نند کی موت کا افسوس تو تھا، مگر میری وہ کیفیت نہیں تھی جو شیراز اور میری ساس کی تھی۔ تبھی میں خاموش ہو رہی، میرے ہوش و حواس بحال تھے، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب سبین کو غسل دینے کے لیے ایک ایسی عورت آگے بڑھی جسے میں جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہی نرس تھی جس نے ہمیں راستے میں یہ بتایا تھا کہ سبین کی موت واقع ہو گئی ہے۔ سبین کے گھر والوں کو تو کوئی ہوش نہ تھا۔ عورت نے اپنی ذمہ داری پر اکیلے سبین کو غسل دیا اور کسی کو بھی سبین کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ ہم سب ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس نے خود کو غسل اور تدفین دینے کے لیے ماہر عورت کا انتظام کیا، تو ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ وہ تمام فرائض سے بھی واقف ہے۔ سبین کے گھر والوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، وہ اس ناگہانی حادثے کے لیے تیار نہیں تھے، سو سب لوگ خاموش رہے۔ کفن دفن کا انتظام بھی پڑوسیوں نے ہی کیا، جبکہ وہ عورت جنازے کے ساتھ رہی۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پراسرار کالی آنکھیں اور تاثرات سے عاری چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری ساس نے جب جنازہ اٹھنے لگا تو عجیب واویلا مچا دیا، رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور جنازے کے ساتھ چل پڑیں۔ ہم انہیں روکتے ہی رہ گئے مگر وہ نہیں رکیں۔ جب مرد جنازہ لے کر قبرستان پہنچے تو پیچھے پیچھے میری ساس بھی قبرستان چلی گئیں ان کو روکنے کے لیے۔ ہم سب ناکافی ہو گئے، ان کا رونا چلانا ہم سے بھی برداشت نہ ہو رہا تھا۔ بالآخر شیراز نے مجھے ان کو روکنے سے منع کر دیا اور بولے کہ انہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دو، ایسا نہ ہو کہ صدمے سے پاگل ہو جائیں۔ مگر میں ان کے ساتھ ساتھ ہی قبرستان میں اب ہمارے چند ایک رشتہ دار ہی رہ گئے تھے۔ سبین کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ میری ساس یہاں بھی قبر کے دہانے تک آئیں، بڑی مشکل سے میں نے انہیں سنبھالا۔ سبین کی قبر بند کی جا چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم لوگ جب گھر واپس آئے تو گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے اپنی بہن وردہ کو اپنے پاس روک لیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آج آپ کے ساتھ ہی رک جاتی ہوں۔ آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں آپ کے لیے پریشانی بھی بہت ہے اور کام کا بوجھ بھی زیادہ ہے۔ میں نے اپنی بہن کا شکریہ ادا کیا۔ رات کو میں اور وہ ایک ہی کمرے میں تھے، جبکہ میرے شوہر اپنی امی اور ابو کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوئے تھے۔
گھر کے ماحول میں سکون طاری تھا، ہر طرف سوگواری تھی۔ تب میں نے سونے سے پہلے اپنے ہاتھ میں دیکھا تو میرے ہیرے کی انگوٹھی غائب تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جس کی مالیت 20 لاکھ تھی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی، اور میرے شوہر نے شاید اپنی ساری زندگی کی دولت اور محنت اس انگوٹھی میں لگا دی تھی۔ شاید ان کی یہ ضد تھی کہ وہ مجھے شادی کی رات ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دیں گے۔ میں ان کا یہ تحفہ ہر وقت اپنی انگلی میں رکھتی، کبھی بھی اسے نہ اتارتی تھی، لیکن آج وہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے غائب تھی۔ یہی سوچ کر میرا دل ہولنے لگا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو یہ بات بتا دی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، باجی میں تو سمجھی تھی کہ وہ کوئی عام سی انگوٹھی ہے، آپ بتا دیتی تو میں پہلے ہی آپ کو مطلع کرتی۔ جب آپ شازیہ آنٹی کو سنبھال رہی تھی تو وہ انگوٹھی سبین کی قبر میں گر گئی تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ وہیں رہ گئی ہے۔ میں نے دیکھا بھی تھا، مٹی میں انگوٹھی دب کر غائب ہو گئی، جبکہ آپ کو اس لیے نہ بتایا کہ شاید معمولی انگوٹھی ہو۔ یوں قبر سے کوئی چیز لینا اچھا نہیں۔ وردہ کی بات سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور اس سے کہا، اوف خدایا وردہ، تم بھی کتنی بے وقوف ہو، مجھے اسی وقت بتا دیتی جب تم نے وہ انگوٹھی دیکھی تھی تو کتنا اچھا ہوتا، مجھے اب اس وقت قبرستان نہ جانا پڑتا۔ کیا کہہ رہی ہو باجی؟ وردہ چیخ کر بولی، اس وقت قبرستان جانا ہرگز ٹھیک نہیں ہوگا، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اور پھر تم کو ذرا شرم نہیں آئے گی اپنی نند کی قبر کھود کر وہ انگوٹھی نکالتے ہوئے؟ وردہ نے ظاہر مجھے شرم دلانی چاہی تاکہ میں رات کے اس پہر قبرستان جانے کا ارادہ ترک کر دوں، مگر میں اس بات پر بالکل بھی آمادہ نہیں تھی کہ میں اپنے ہیرے کی انگوٹھی قبر میں رہنے دیتی، اور دن کے وقت تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ میں قبر کھود کر انگوٹھی نکال سکتی۔ میں نے وردہ کو فیصلہ سنا دیا کہ اب تو قبرستان جانا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اکیلے ہی چلے جانا تھا اگر وردہ میرے ساتھ نہ آتی تو، مگر وردہ نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم دونوں دبے قدموں گھر سے باہر نکلے۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی۔ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی جس کی روشنی میں ہم گھر کے قریب ہی واقع اس قبرستان میں پہنچے۔ ابھی مٹی بھی تازہ تھی۔ ہم لوگوں نے جا کر اسے ہٹانا شروع کر دیا۔ ذرا سی روشنی کرتے اور زیادہ وقت کھودنے میں لگاتے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، کیونکہ سنسناہٹ بھی عروج پر تھی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جبکہ قبرستان میں کوئی گورکن بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہمارا ڈر دگنا ہو گیا تھا۔ اگر اس وقت کوئی آ جاتا تو نہ جانے ہماری حالت کیا ہوتی۔ کافی دیر گزر گئی، پھر وردہ نے کہا کہ باجی ہمیں یوں کسی کی قبر کو کھودنا نہیں چاہیے، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے ہی جائیں۔ مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ قبر کھودتے کھودتے بات سلوں تک آ گئی۔ جنہیں ہٹانا مشکل تو تھا، مگر میں نے اور وردہ نے زور لگا کر ان سیلوں کو بھی پرے کر دیا۔ اب مسئلہ انگوٹھی نکالنے کا تھا۔ تبھی ہماری نظر جب قبر کی مٹی پر پڑی تو ہم دونوں کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی اور سر پر گویا آسمان آ گرا۔ میری نند کی قبر خالی تھی اور اس میں اس کی لاش بھی نہیں تھی۔ یہ ہم دونوں کے لیے ہی حیرت کی بات تھی۔ دل میں ہزاروں وسوسے آنے لگے۔ وردہ کی باتوں نے مجھے پہلے ہی ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ میں انگوٹھی تو کیا ڈھونڈتی، اس مٹی میں کچھ نظر ہی نہ آ رہا تھا۔ اپنی تلاش سے تھک ہار کر ہم لوگ قبرستان سے آئے۔ میں اور میری چھوٹی بہن اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ آخر نند کی لاش اس کی قبر سے کہاں گئی۔ ہمارا تو مارے خوف کے برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے جب ہم لوگ گھر پہنچے تو ایک اور قیامت ہماری منتظر تھی۔ گھر کا دروازہ بند تھا، یعنی کہ کسی نے کھلا سمجھ کر گھر کے دروازے کو بند کر دیا۔ اماں ابا کا گھر تو میرے گھر سے بہت دور تھا، اس لیے واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ تبھی میں نے ہمت کر کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر دروازہ کھلا ہی نہیں۔ اب اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ زور سے گھر کے دروازے پر دستک دی جائے، لیکن ایسا کرنے سے گھر کے سبھی مہمان جاگ جاتے اور ہمارے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں اور میری بہن ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ تب وہ بولی کہ دروازے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں،
ابھی ہم لوگ اسی کوشش میں تھے کہ گھر کے اندر شور پیدا ہوا۔ غالباً گھر میں موجود مردوں کو لگا کہ دروازے پر کوئی چور آ گیا ہے۔ وہ ہتھیار لے کر باہر آ گئے۔ میں اور میری چھوٹی بہن سہم کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ سب سے آگے میرے شوہر شیراز تھے، جو شاید مجھ پر حملہ کر ہی دیتے اگر میں یہ نہیں بتاتی کہ میں اور وردہ ہیں۔ پھر انہوں نے استفسار کیا کہ کہاں گئے تھے، تو میں نے بتا دیا کہ ہم قبرستان گئے تھے۔ دروازے کے پاس ہی میرے شوہر کھڑے تھے۔ انہوں نے کنڈی کھولی اور مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگے۔ گھر کے 2-3 لوگ اور بھی جاگ گئے۔ مہمانوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ گھر میں کوئی بدمزگی ہو گئی ہے۔ میرے شوہر پہلے ہی صدمے سے نڈھال تھے۔ انہوں نے میری اس حرکت پر بہت برا منایا۔ ہوتے ہوتے یہ بات رشتہ داروں تک پھیل گئی اور میری چھوٹی بہن کے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ میری نند کی لاش قبر میں موجود نہیں۔ اس بات سے شیراز بہت پریشان ہوئے۔ میں نے اس بات پر بہن کو ڈانٹا اور شوہر کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر انہیں کہاں چین آنا تھا۔ یہ فوراً اپنے اور مردوں کے ساتھ قبرستان پہنچے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ قبر میں سے واقعی سبین کی لاش غائب ہے، جو اس کی قبر میں رکھی گئی تھی، یعنی کہ سبین کا مردہ وجود قبر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ بات جانتے ہی پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ میرے شوہر کا تو غصے سے برا حال تھا کہ آخر یہ حرکت کس شخص نے کی ہے، اس بدبخت کو تو زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ میں نے بھی ساری سچائی بتا دی۔ اپنی ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق بھی اپنے شوہر کو آگاہ کیا۔ اس بات پر تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا، لیکن اس بات پر سبھی غصے میں تھے کہ آخر سبین کی لاش قبر سے کہاں گئی۔ یہ تو ہمارے خاندان کی بے حرمتی تھی، کیونکہ ہم لوگ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس خاندان کی عورتیں کبھی اپنا ایک بال بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ اس بات کی وجہ سے ہمارے خاندان میں ایک نئی مصیبت آ کر رہ گئی۔ سب لوگوں نے میرے ساس سسر اور شوہر سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ آخر آپ کی بیٹی کی لاش کہاں گئی، اسے کون اٹھا کر لے گیا، کہیں یہ سب کوئی ڈرامہ تو نہیں تھا۔ اس بات سے ہم لوگ بہت دل برداشتہ ہوئے۔ شیراز بھی کب تک لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے۔ بالآخر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو حرام کر دیتے ہیں، اس لیے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ شیراز نے اپنے محکمے میں ٹرانسفر کے لیے درخواست دی تو 2 مہینے میں ہی ان کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگ ابھی تک اس بات کو بھولے نہیں تھے۔ بالآخر ہم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر دوسرے شہر یعنی مانسہرہ چلے گئے۔ یہاں کے لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہم سب یہاں آ کر یوں ہو گئے جیسے کہ کسی اور ہی دیس میں آ گئے ہوں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر پٹھان تھے اور ان کی بولی بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بظاہر زندگی میں سکون سا آ گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر میں نے اس گھر کو پہلے گھر کے جیسا بنا دیا۔ ساس سسر کو بھی اپنی خدمت سے سنبھال لیا۔ وہ اگرچہ اپنی بیٹی کے غم میں تھے، مگر نئے علاقے میں آ کر وہ بھی بہت کچھ بھول بھال گئے تھے۔ بہرحال کوئی کب تک اجنبی رہتا ہے۔ کچھ ہی دن میں ہماری آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بات چیت بڑھنے لگی۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا شروع کیا اور آس پاس کی خبر رکھنے لگے۔ ایک دن میری پڑوس میں رہنے والی ایک عورت ہمارے ہاں آ گئی۔ وہ میری باتیں سننے لگی تو بولی کہ تم لوگ جس علاقے سے آئے ہو اسی علاقے کے یہاں ایک اور میاں بیوی بھی رہنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کی ہے، اسی وجہ سے وہ یہاں پر رہنے آئے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں ان کو کوئی جانتا نہیں۔ اگر تم اس سے مل لو تو تمہاری اس سے جان پہچان ہو جائے گی، کیونکہ تم دونوں کا علاقہ ایک ہی ہے۔ اسی سے مل کر تمہاری اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ مجھے اپنی پڑوسن کی یہ بات صحیح لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی دن اس لڑکی سے ملوانا۔ اس نے اس لڑکی کا نام ہانیہ بتایا تھا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن وہ عورت کہنے لگی کہ میں تمہیں اس ہانیہ سے ملوانے لے چلتی ہوں جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ وہ آج اکیلی ہوگی، اس کا شوہر دن کو کام کرنے جاتا ہے۔ اگر تم ملنا چاہو تو مجھے بتا دو۔ میرا دل آج ویسے بھی اداس ہو رہا تھا۔ میں ہانیہ سے ملنے اپنی اسی پڑوسن کے ساتھ چلی گئی۔
لیکن جب میری نظر اس پر پڑی تو حیرتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی نند سبین تھی۔ وہ بھی مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو گئی اور مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں اس پر غصہ بھی ہوئی اور پوچھا کہ آخر اتنے بڑے ڈرامے کا مقصد کیا تھا؟ کیا تمہیں اپنے گھر والوں کی عزت کا اور اپنے ماں باپ کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہ تھا؟ میری باتیں سن کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، شرمندہ بھی ہوئی، مجھ سے معافی بھی مانگی، مگر اس کی معافی سے کیا ہو سکتا تھا؟ بہرحال اس نے مجھے جب اپنی کہانی سنائی تو میرا غصہ اس پر سے کم ہو گیا، کیونکہ اپنی جگہ وہ بھی درست تھی اور ایسا کرنا شاید اس کا حق تو نہیں تھا، مگر پابندیوں اور ظلم کے نتیجے میں بغاوت کا پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ پھر مجھے سبین نے بتایا کہ اس کے ماں باپ نے 6 سال اس کے رشتے مسترد کیے اور اس کا مقصد صرف اور صرف خاندان میں شادی کرنا تھا، جبکہ خاندان میں اس کا ہم پلہ رشتہ موجود نہ تھا۔ ایسے میں سبین کو پختہ یقین تھا کہ اس کا حال بھی اس کی 50 سالہ پھوپھی جیسا ہوگا، جنہوں نے ساری زندگی اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے شادی نہیں کی اور آج وہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر بے سہارا تھیں۔ میری نند کی بات اپنی جگہ صحیح تھی، کیونکہ وہ لڑکا جسے سبین پسند کرتی تھی اور جو اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا، مگر کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سبین کے ماں باپ کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہ ہوتے، اس لیے اس نے بغاوت کا راستہ چنا اور اپنے ماں باپ کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے مردہ ہو کر اپنی مراد کو پا لیا۔ خدا جانے اسے جھوٹ موٹ غسل دینے والی نرس کون تھی اور باقی سب معاملات کس نے طے کیے، مگر میں یہ سوچتی رہ گئی کہ کیا سبین نے صحیح کیا یا غلط؟ اسے اپنے ماں باپ کے خلاف اس حد تک جانا چاہیے تھا یا پھر کچھ اور عرصہ صبر کر لیتی؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔